حضرت ابراہیم کی زندگی کئی پہلوؤں سے قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے۔ وہ ایک رسول تھے جنہوں نے اپنی قوم پر حق کی شہادت دی۔ ان سے متعدد امتوں نے جنم لیا اور خدا پرستانہ دین کی ایک مستقل روایت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنی دعوت جس حکمت کے ساتھ دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج انسان کی کہانی میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور شخصیت کی روشنی میں کچھ اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کو جسمانی طور پر زندہ کیا جائے گا یا یہ زندگی روحانی ہوگی؟ اس بات کا جواب قرآن مجید حضرت ابراہیم کے ایک واقعے کی روشنی میں دیتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ قیامت کے دن ملنے والی زندگی جسمانی نوعیت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ ایک عملی مشاہدے کے ذریعے سے یہ حقیقت دکھائی کہ وہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے کہا تھا، پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک ایک کو رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ پرندوں کو خود سے مانوس کر لیں۔ اس سے مقصود اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ان کے دل میں یہ وہم نہ پیدا ہو کہ یہ کوئی اور پرندے ہیں، بلکہ یقین ہو جائے کہ جو پرندے ان سے اتنے مانوس تھے کہ ایک پکار پر چلے آتے تھے، وہی پرندے ان کی پکار پر دوبارہ زندہ ہو کر اڑتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن دی جانے والی زندگی روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوگی، اور انسان جسمانی طور پر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا یہ سوال کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، آخرت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے تھا۔ آخرت میں مردوں کا دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے حضور پیش ہونا مذہب کا بنیادی فلسفہ اور دعوت ہے۔ اس دنیا میں خدا غیب میں رہتا ہے، یہ آخرت کی دنیا ہے جہاں وہ علانیہ بندوں کے سامنے آئے گا۔ وہ دنیا قیامت کے دن قائم ہوگی جب تمام مردے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیے جائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو انسان کو ہر دور میں سب سے زیادہ اجنبی اور ناقابل یقین لگتی رہی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ کہہ دو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اپنی ہر مخلوق کو وہ خوب جانتا ہے۔ کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان لوگوں جیسی مخلوق پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی خلاق ہے، ہر چیز کا جاننے والا۔ قرآن مجید نے اس کو بطور دعوت ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اس کے بہت سے دلائل بھی دیے ہیں، جن میں سے ایک بہت اہم دلیل خدا کی قدرت ہے۔ اس دلیل کے کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ جس خدا نے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا جب وہ کچھ نہیں تھے، تو دوبارہ انہیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسرا یہ کہ جو خدا آسمان اور زمین اور ان میں موجود حیرت انگیز چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ان دونوں پہلوؤں پر ہم انسان کی کہانی کے پہلے سیزن میں بات کر چکے ہیں۔ دلیل قدرت کا تیسرا پہلو وہ ہے
جس میں قرآن مختلف مظاہر فطرت کی طرف توجہ دلا کر یہ بتاتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا تمہیں عجیب لگتا ہے، مگر خدا تو موت اور زندگی، عدم اور وجود، جانے اور لوٹ آنے کا یہ معاملہ ہمہ وقت کر رہا ہے۔ انسانوں کا عدم سے وجود میں لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید عرب کے جن صحرا نشینوں کے درمیان نازل ہوا، ان کا معمول کا مشاہدہ تھا کہ زمین مردہ پڑی رہتی تھی، پھر جب بارش ہوتی تو وہی زمین زندہ و شاداب ہو جاتی۔ نباتات ہی نہیں، زندگی کی دیگر اقسام بھی بارش کے بعد نمودار ہو جاتی۔ پھر کچھ عرصے بعد پانی کی قلت اس زمین کو مردہ اور زندگی کے آثار کو ختم کر دیتی تھی، یہاں تک کہ اگلی بارش کے بعد پھر دوبارہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ جو چیز روزمرہ مشاہدے کی ہو وہ ہمیں غیر معمولی نہیں لگتی، مگر مردہ زمین کا بار بار زندہ ہونا مردوں کے زندہ ہو جانے کا ایک زندہ نمونہ ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اس امر کی ایک واضح نشانی ہے کہ کائنات کا خالق مردوں کو زندہ کرنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند کے بغیر کم ہی حیوانات اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں، کم از کم انسان تو نہیں جو اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سو کر گزارتے ہیں۔ ہم ہر روز رات کے وقت سوتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر غور کیا جائے تو سونا مرنے کا علامتی اظہار ہے۔ اس پہلو سے گویا ہم ہر رات مر جاتے ہیں۔ اس دوران میں ہم ایک مردے کی طرح دنیا و ما فیہا سے مکمل بے خبر ہو جاتے ہیں، اور وقت ہمارے لیے تھم جاتا ہے۔ پھر صبح کے وقت ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن نیند کی موت سے اسی مشابہت کو سامنے رکھ کر بتاتا ہے کہ نیند بھی موت ہی کی قسم ہے، جس پر غور کر کے تم سمجھ سکتے ہو کہ موت کے بعد زندہ ہونا نیند کے بعد بیدار ہونے سے زیادہ مختلف تجربہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ دور جدید کا انسان فطرت سے بہت دور ہو چکا ہے۔ آج کا انسان وقت دیکھنے کے لیے گھڑی کو استعمال کرتا ہے، تاریخ بھی اکثر گھڑی میں یا بہت ہوا تو کیلنڈر پر دیکھی جاتی ہے۔ اب تو لوگ یہ سب کچھ موبائل ہی پر دیکھ لیتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے انسان کی زندگی ایسی نہیں تھی، نہ اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی، نہ پاس میں موبائل اور کیلنڈر تھا۔ قدیم انسان کی گھڑی دن کے وقت سورج ہوا کرتا تھا اور رات کے وقت چاند اور تارے۔ تاریخ جاننے کا سب سے مؤثر ذریعہ چاند تھا، جس کی شکل یہ بتا دیتی تھی کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ وقت اور تاریخ جاننے کے علاوہ زمانہ قدیم میں خشکی اور تری کا سفر کرنے والوں کے لیے یہ اجرام فلکی سمت جاننے کا بھی سب سے مستند ذریعہ رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں روشنی کا بنیادی ماخذ یہی آسمان کے باسی تھے۔ سورج کے طلوع ہونے اور شام میں ڈوبنے سے پہلے ہی کے اوقات وہ ہوتے تھے جن میں انسان کام کر سکتا تھا۔
رات میں چاند اور تاروں کی روشنی اتنی کافی ہوتی تھی کہ انسان اپنی لازمی ضروریات پوری کر سکے۔ انسانی ضروریات کے علاوہ انسان کے ذوق جمال کے لیے سورج کے طلوع و غروب کے مناظر، ہلال سے بدر کامل تک کے مراحل اور اندھیری راتوں میں تاروں کی دودھیا روشنی ایک نغمہ جاں فضا کا کام کرتے تھے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں انسان اجرام فلکی کے مشرق و مغرب میں طلوع و غروب پر گہری نظر رکھتا تھا۔ قرآن مجید اسی پس منظر میں مشرق و مغرب کی طرف انسانوں کو متوجہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ تم ہر روز سورج، چاند اور تاروں کو مشرق و مغرب میں طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، مگر سوچتے نہیں کہ ہر غروب کے بعد کائنات کا خدا ان اجرام فلکی کو مشرق و مغرب سے طلوع کر دیتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں مگر فنا نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ مرنے والوں کا ہے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہوتے ہیں مگر فنا نہیں ہوتے۔ جو خدا گردش زمین کے عمل سے ہر روز ان اجرام فلکی کے غروب کو طلوع میں بدل رہا ہے، وہ گردش زمانہ کے ساتھ ایک روز تمام مردہ انسانوں کو بھی عدم سے وجود میں لے آئے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے، سو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو مشرق و مغرب کی تمام وسعتوں کا مالک ہے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو بدل کر ان سے بہتر پیدا کر دیں، اور ہم اس سے عاجز نہ رہیں گے۔ ہم خدا کی جس اسکیم کے تحت دنیا میں موجود ہیں، اس پورے منصوبے میں انسان کی قدر و قیمت یہی ہے کہ انسان بن دیکھے اور غیب میں رہ کر خدا پر ایمان لاتا ہے۔ خدا اگر غیب کا پردہ اٹھا کر سامنے آ جائے تو پھر کون ہے جو خدا کا انکار کر سکے؟ مگر اس ایمان کا بدلہ جنت نہیں، جنت تو بن دیکھے ایمان پر ملتی ہے۔ اس ایمان کے شواہد البتہ ہر جگہ موجود ہیں، ہم انہی پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا انسان موسم بدلنے سے پہلے ہی اس کی پیشگوئی کر دیتا ہے۔ اس نے اے سی اور ہیٹر سے موسم کو قابو اور جدید سواریوں سے بہر و بر اور فضا کو مسخر کر لیا ہے۔ اس نے بیشتر بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ ایسے میں اس کا انحصار خدا پر کم اور اسباب پر زیادہ ہو چکا ہے۔ آج کے انسان کو روزمرہ بنیادوں پر خدا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسباب کی اس فراوانی کے ساتھ یک طرفہ پروپیگنڈے نے انسان کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خدا کے وجود میں آئی اور چل رہی ہے۔ سارے انسان، حیوان اور جاندار اور ان کو زندگی فراہم کرنے والا لائف سپورٹنگ سسٹم خود بخود وجود میں آ گیا اور خود بخود چل رہا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے زمانے میں پوری انسانیت یہ یقین رکھتی تھی کہ سورج، چاند، ستارے اور مادے سے بنے ہوئے بت نظام زندگی چلانے والے ہیں، ٹھیک اسی طرح آج کا انسان مادے کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ اس نے اس عظیم کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات میں موجود نظم، حسن، ترتیب، زندگی اور شعور کو وجود میں لانے اور چلانے کا سبب ہے۔ آج کا انسان ہر طرح کی قدرت اور علم سے خالی مادے کے بارے میں جو اعتقادات رکھتا ہے، اسے چند جملوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی خلا میں بگ بینگ ہوا، اس سے بے پناہ توانائی اور قوتیں پیدا ہوئیں، ان سے ایٹم کی شکل میں مادہ پیدا ہوا۔ ایٹم ستاروں میں اور ہمارے نظام شمسی میں بدلے، جہاں مادے کے ملبے سے زمین وجود میں آئی۔ پھر زمین پر
پانی آیا، پھر زندگی وجود میں آئی اور آخر کار انسان دھرتی کے اسٹیج پر ظاہر ہو گیا۔ اس کائنات اور خود انسان میں اتنے عجائبات ہیں کہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ مثلا ہمارے جسم میں 37,000 ارب خلیے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک پورا نظام ہے۔ انسان زبان میں موجود ہزاروں ٹیسٹ بڈز کی مدد سے تلخ و شیریں، کھٹے، مرچ، مسالے اور ایسے کئی ذائقے محسوس کر سکتا ہے، اور یہ مادی کائنات اس کے لیے ذائقے مہیا کرتی ہے جن میں اس کے 37,000 ارب خلیات کی زندگی کا سامان بھی ہے۔ انسانی آنکھ 10 لاکھ رنگ دیکھ سکتی ہے اور کائنات کا وہ حسن محسوس کر لیتی ہے جو مادے کی کوئی اور شکل نہیں کر سکتی۔ انسانی ناک 1,000 ارب خوشبوؤں کو محسوس کر سکتی ہے جو اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ آج کے انسان کو مسلسل پروپیگنڈے سے یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ ہمارے جسم اور مادی کائنات میں بکھرے ہوئے یہ معجزانہ حقائق مادے کی کار فرمائی ہیں۔ وہ مادہ جس میں کسی مجسمے کی طرح کوئی قدرت ہے، نہ علم، نہ ارادہ ہے، نہ شعور۔ خدا کا انکار کر کے ہم نے اپنے لیے مادے کی شکل میں یہ کیسا عجیب خدا بنا لیا ہے۔ اس مادی خدا کی بس ایک ہی خوبی ہے، یہ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے اس اندھے بہرے مادے کو آج کے انسان نے خدا کا کردار دے دیا ہے۔ مگر آج کے انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ حواس سے ماورا خدا کو ماننا جتنا عجیب ہے، مادے کو خدا ماننا اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ موٹر کار دور جدید کی ایک مفید اور اہم ایجاد ہے جس نے زمین پر انسان کا سفر بہت آرام دہ اور تیز رفتار بنا لیا ہے۔ انسان نے دور حاضر میں نہ صرف آرام دہ گاڑیاں بلکہ بغیر ڈرائیور کے خود بخود چل کر اپنی منزل پر پہنچ جانے والی گاڑیاں بنا لی۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ گاڑیاں بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود اور اتفاقات کے سہارے وجود میں آ گئی ہیں، تو وہ دراصل انسانوں کی قدرت کو خود بخود کے لفظ سے اور انسانی علم کو اتفاق کے لفظ سے بدل رہا ہے۔ لیکن جس وقت خود بخود اور اتفاق کے یہ دو الفاظ بولے جا رہے ہیں، متکلم اس بات کو ایک مسلمہ کے طور پہ مان رہا ہے کہ مادہ جس سے یہ گاڑی وجود میں آئی ہے اپنے اندر یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ خود کو خام مواد سے گاڑی کی شکل میں لے آئے، اور ساتھ میں مادہ یہ علم بھی رکھتا ہے کہ گاڑی کن اصولوں پر بننی اور چلنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ گاڑی جس مادے سے بنی ہے وہ خود سے کوئی کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ وہ یہ علم رکھتا ہے کہ گاڑی کیسے بنائی جاتی ہے اور کیسے چلتی ہے۔ یہ ہر اعتبار سے ایک لایعنی بات ہے کہ مادے سے یہ گاڑی خود بخود وجود میں آ گئی ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ان گاڑیوں سے کہیں زیادہ حیرت انگیز، پیچیدہ اور مفید کائنات اور مخلوقات کے بارے میں لوگ بآسانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود بخود اور اتفاق سے وجود میں آئی۔ علم کی دنیا کا اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ منکرین خدا یہ کہتے ہیں کہ 14 ارب سال پرانی اور اربوں خربوں ستاروں پر مشتمل کائنات میں زندگی کا وجود میں آنا عین ممکن بلکہ لازمی ہے۔ اس کائنات کے ہر سیارے پر اگر کوئی گاڑی اسی طرح ٹوٹی ہوئی پڑی ہو اور اس پر اربوں نہیں کھربوں برس بھی گزر جائیں تو یہ خود بخود نہیں جڑ سکتی۔ ان گنت سیاروں اور 14 ارب سال کے طویل وقت سے
خوش نہیں ہوتا، کیونکہ مادہ خود بخود کچھ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہ اس کی علمی استعداد رکھتا ہے۔ اصل چیز وہ خارجی ایجنٹ ہے جو قدرت اور علم رکھتا ہو اور اپنی مرضی کے مطابق حکیمانہ انداز میں مادے کو کسی بھی شکل میں ڈھال سکتا ہو۔ کار کے معاملے میں یہ خارجی ایجنٹ انسان ہے۔ مادے کی بالکل ابتدائی شکل سے یہ عظیم کائنات، یہاں زندگی اور شعور کو پیدا کرنے والی صاحب قدرت اور صاحب علم ہستی خدا کی ہے۔ منکرین بھی مانتے ہیں کہ مادہ خود بخود کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ خدا کو بھی نہیں مانتے کہ اس نے ایک کائنات بنائی ہے۔ اس کے بعد وہ خارجی ایجنٹ کی جگہ اتفاق، حادثات اور خوش قسمتی کو رکھ کر کہتے ہیں کہ بہت سے اتفاقات جب طویل عرصے تک ہوتے رہیں تو یہ کائنات اور یہاں زندگی، شعور وجود میں آ گئے۔ آئیے عملی دنیا میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اتفاق ہوتا کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب کے گھر جانا ہے، مگر مجھے ان کے گھر کا پتہ نہیں معلوم۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اتفاقات کے سہارے میں کتنی دیر میں ان کے گھر پہنچتا ہوں۔ کئی گھنٹے ہو چکے اور میں ابھی تک اپنا مطلوبہ گھر نہیں ڈھونڈ سکا۔ آج میری قسمت اچھی ہے کہ میں اتفاق سے اپنے جاننے والے صاحب تک پہنچ گیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم دونوں کو مل کر ایک تیسرے صاحب کا گھر ڈھونڈنا ہے۔ چلیے پھر کوشش کرتے ہیں۔ کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد بھی ہم دونوں محض اتفاق کے سہارے اپنے دوست کے گھر کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ شہر اتنا بڑا ہے کہ میں مہینوں بلکہ برسوں بھی کوشش کرتا رہوں تو اتفاق کے سہارے اپنے دوست کا گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اس دنیا میں اتفاق ایک بار ہو سکتا ہے، 2-3 بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا، اور اگر بار بار ہونے لگے تو پھر یہ اتفاق نہیں ہوتا، اسے علم اور منصوبہ بندی کا ظہور کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں اتفاقات نہیں ہوتے، مگر اتفاق سے کسی چیز کے ہو جانے میں 2 مسئلے پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اتفاق بار بار نہیں ہوتا، ہونے لگے تو اس کے پیچھے لازماً قدرت، علم اور منصوبہ بندی ہوتی ہے، چاہے یہ اتفاقات جنم دینے والا نظر نہ آ رہا ہو۔ اس فلم کی کہانی کی طرح جس میں کہانی اتفاقات کے بہت سے موڑ مڑ کر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، مگر کہانی کا آغاز، انجام اور اتفاقات تخلیق کرنے والا مصنف اسکرین پر نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ اتفاق ایک دفعہ ہو یا بار بار، اس کے وجود میں آنے کے لیے قدرت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر مجھ میں دیکھنے کی قدرت نہ ہو، گاڑی چلانے کی قدرت نہ ہو، تو میں اتفاق سے بھی اپنے دوست کو نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اور قدرت کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اتفاق بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر عجیب بات ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے سارے لوگ اس مادے کے بارے میں، جس میں نہ کوئی علم پایا جاتا ہے،
اور نہ کسی قسم کی قدرت، یہ مانتے ہیں کہ اس نے اتفاقات کے سہارے حیات اور انسانی شعور جیسی پیچیدہ چیزوں کو جنم دے دیا ہے۔ انسان آج کا ہو یا 4000 سال پہلے کا، دونوں کے سامنے خدا کا امتحان یکساں ہے۔ کائنات کا خالق و مالک جو مکمل طور پر پردہ غیب میں ہے، ہم انسانوں سے اپنی خدائی طاقت کے زور پر نہیں منوانا چاہتا۔ اس نے ہمیں اخلاقی حس اور عقل و شعور سے نوازا ہے تاکہ بن دیکھے اس کی عظمت کا اعتراف کر کے ہم اس کے سامنے سربسجود ہو جائیں۔ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اپنی پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش کو جان لیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت کے نمونے دیکھ کر بنانے والے کی اس بات کو مان لیں کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مردہ زمین کے زندہ ہونے کے منظر میں روز قیامت خود کو قبروں سے اٹھتا ہوا دیکھ لیں، سورج، چاند، تاروں کے طلوع غروب سے موت کے بعد اپنی حیات ثانی کو سمجھ لیں، نیند کے بعد بیداری سے موت کے بعد زندگی کی حقیقت جان لیں۔ اس دنیا میں خدا نظر نہیں آ سکتا، مگر اس کے وہ کام ہمیں ہر سمت نظر آتے ہیں جو آخری درجے کی طاقت اور علم والی کوئی ہستی ہی کر سکتی ہے۔ خدا کی یہ کام خدا کے ہونے کا زندہ ثبوت ہے، کیونکہ اس کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا یہاں کوئی نہیں، نہ انسان نہ مادہ۔ جو لوگ خدا کے کاموں سے خدا کو پہچاننے کے بجائے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب خدا مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ دن خدا کی کبریائی کے مکمل اظہار کا دن ہوگا، مگر اس روز منکرین خدا کو اسے دیکھ کر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کی کہانی کی اگلی قسط تک اللہ حافظ۔ نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل۔ ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان سے نکل۔